دیکھیے ہمارا دین کتنا پیارا دین ہے، اور جیسے کہ اکثر میں بتاتا رہتا ہوں کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے، ہمیں ہر چیز میں ہر شعبے میں رہنمائی دیتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیے دین ہمارا اتنا پیارا ہے کہ یہ وہ امور ہیں جو مباح کہلاتے ہیں، یعنی کھانا پینا ہماری طبعی ضرورت ہے اور یہ مباح امر ہے، لیکن یہ جو مباح امر ہیں ان پہ بھی دین نے ترتب ثواب کا کر دیا کہ اگر کوئی مباح کام بھی اچھی نیت سے کیا جائے اور جو طریقہ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتایا ہے اس کے مطابق کیا جائے تو مباح امر مستحب میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ تو یعنی دیکھیے کھانا کھانا، اس کھانے سے ہماری طبعی حاجت پوری ہوتی ہے، لیکن اگر ہم اس طریقہ کار کے مطابق یہ کھانا کھائیں گے کہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے، اور اس میں نیت ہماری اگر اچھی ہوگی کہ ہم عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت سے اگر کھائیں گے، یا جو ہے وہ علم پر تقویت ہمیں حاصل ہو اس اچھی نیت سے کھائیں گے، یا اور کوئی اچھی نیت اس کے اندر کر لیں گے، تو اس اچھی نیت سے ہمارا جو یہ کھانا ہے یہ ہے تو مباح عمل، لیکن یہ بھی ثواب کا کام بن جائے گا، یہ بھی عبادت بن جائے گا۔ یعنی ہمارا دین اتنا پیارا دین ہے کہ اس کے اندر اگر وہ مینرز، ایٹیکیٹس، SOPs جو دین نے بتائی ہیں ان کو اچھی نیت کے ساتھ فالو کیا جائے تو وہ جو مباح امر ہیں، جو کھانا پینا ہے، جو سونا جاگنا ہے، یہ بھی عبادت بن جاتا ہے۔ کہ دین ہمارا کتنا پیارا ہے کہ اگر اس کے اندر جو ہمارا کھانا پینا ہے یہ بھی اگر ہم اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق کریں گے اور اچھی نیت سے کریں گے تو یہ ہمارا کھانا پینا بھی عبادت بن جائے گا، اس پر بھی ہمیں ثواب ملے گا۔ تو انہی آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیے جائیں۔ ویسے حدیث کے اندر تو لفظ استعمال ہوا وضو کا، برکت الطعام الوضو قبلہ و بعد، کھانے کی برکت یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی وضو کر لیا جائے، اس کے بعد بھی وضو کر لیا جائے۔ تو یہاں وضو سے مراد جو ہے وہ ہاتھ دھونا ہے، اور اس کی وضاحت بھی خود حدیث میں موجود ہے دوسری جگہ جہاں یہ بیان فرمایا گیا کہ اذا اراد ان یاکل غسل یدیہ، کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کھانے کا ارادہ فرماتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھ دھو لیا کرتے تھے۔ تو جن روایتوں میں وضو کا فرمایا گیا تو وہاں وضو سے مراد دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے، یعنی وضو اپنے لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے، مکمل اصطلاحی وضو مراد نہیں ہے جو نماز کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ ہاتھ دھو لیا جائے، کیونکہ کھانے میں بندہ ہاتھ استعمال کرتا ہے تو ہاتھ دھو لیے جائیں، اور بہتر یہ ہے کہ بندہ کلی بھی کر لے۔ اب یہ جو ہاتھ دھونا ہے یہ حضور جان عالم علیہ السلام کی سنت مستحبہ ہے۔ سنت مستحبہ اسے کہا جاتا ہے وہ طریقہ کہ جو سرکار علیہ السلام نے بطور عادت اختیار فرمایا ہے، بطور عبادت اختیار نہیں فرمایا۔ یہ سنن زوائد کہلاتی ہیں، یعنی کوئی اگر اس طریقے کو اختیار کرے گا نبی پاک علیہ السلام کی سنت سمجھ کر، آپ کا طریقہ سمجھ کر، تو ثواب کا ترتب ہوگا، ثواب ملے گا۔ لیکن چونکہ یہ بطور عبادت نہیں کیا، بطور عادت فرمایا ہے، لہذا اگر بالفرض کوئی ایسا نہیں کرے گا تو اس پر اسے کوئی کسی قسم کا گناہ نہیں ملے گا۔ یا جیسے سنت مؤکدہ کا جو حکم ہوتا ہے کہ سنت مؤکدہ کا ترک کبھی کبھار کیا تو احساس ہے، برا ہے، عادت بنا لی بندے نے ترک کی، سنت مؤکدہ کی، تو اب وہ مکروہ تحریمی میں کنورٹ ہو جاتا ہے، گناہ گار ہوتا ہے آدمی، ناجائز یا گناہ کہلاتا ہے وہ فعل، کہ اگر بندہ سنت مؤکدہ بار بار چھوڑ رہا ہو بغیر کسی عذر کے۔ تو یہ چونکہ سنن زوائد ہوتی ہیں، یہ سنت مستحبہ ہے، تو اگر کوئی اس کو ترک بھی کرتا ہے تو اس پر کوئی گناہ یا مواخذہ یا گرفت نہیں ہے۔ لیکن ترک کرنا نہیں چاہیے کہ دیکھیں طریقہ کس کا ہے، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کا، اور پھر اس طریقے کو جب آپ فالو کریں گے تو آپ کو حفظ صحت کے جو اصول ہیں ان کے مطابق بھی ہے، آپ کی ہائیجین کا بھی خیال ہے، ہاتھ بھی دھل گئے، صاف ہو گئے، صفائی ہو گئی، وہ بھی شریعت کو مطلوب ہے، دین کو پسندیدہ ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ثواب بھی مل گیا، تو لہذا دھو لیں تو بہتر ہے۔ باقی لیکن اگر بالفرض کبھی کسی نے نہیں دھوئے تو اس پہ بھی کوئی سختی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہ بھی ثابت ہے کہ کبھی آپ نے بغیر ہاتھ دھوئے بھی کھانا تناول فرمایا ہے، تو بیان جواز کے لیے آپ نے وہ بھی کر رکھا ہے۔ تو یہ سنت بہرحال سنت مستحبہ ہے، لیکن اسے فالو کرنا چاہیے تاکہ بندہ ثواب پائے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقہ کار پر عمل کی برکتیں بھی آدمی پائے۔ یہ تو بات ہو گئی کھانے سے پہلے جو ہے وہ ہاتھ دھونے کی۔ اب دوسری بات ہے کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی۔ تو اللہ کا نام ہے، مسلمان کا تو ہر کام جو ذی شان کام ہے اس پہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے، یہ بھی ذی شان کام ہے، ہم اپنی طبی حاجت پوری کرتے ہیں، اللہ کا نام لینا چاہیے، اس کی برکت حاصل کرنی چاہیے۔ حدیث میں باقاعدہ اس کی تلقین فرمائی گئی ہے، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا گیا کہ اگر بندہ بھول جائے بسم اللہ پڑھنا تو پھر جو الفاظ تعلیم فرمایا گئے، دو طرح کے الفاظ تعلیم ہوئے حدیث کے اندر، دونوں ہی حدیث میں ہیں۔ ایک حدیث میں ہے بسم اللہ اولہ و آخرہ،
آخرہ، اور دوسری حدیث کے اندر ہے بسم اللہ فی اولہ و آخری. معنی مفہوم ایک ہی ہے کہ میں شروع میں بھی اللہ کا نام لیا، آخر میں بھی میں نے اللہ کا نام لیا تاکہ اللہ کے نام کی برکت شامل ہو جائے. اب چاہے بسم اللہ اولہ و آخرہ کہہ لے تو بھی چلے گا، بسم اللہ فی اولہ و آخری کہہ لے تو بھی چلے گا. اگر بالفرض کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا پڑھ لیتا ہے تو بھی اللہ کے نام کی برکت تو بہرحال جو ہے وہ شامل ہوگی، لیکن بہتر یہ ہے کہ بندہ وہ طریقہ فالو کرے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا ہے، تعلیم فرمایا ہے، تاکہ شروع میں بھی اور آخر میں بھی اللہ کے نام کی برکت حاصل ہو جائے. اور اگر شیطان اس کھانے میں شریک ہو گیا تھا تو وہ شیطان بھی وامٹ کر دے، وہ کھانا شیطان بھی کیا کر دیتا ہے، یہ بھی بتایا گیا ہے. تو لہذا بندہ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بھول جائے تو بسم اللہ اولہ و آخرہ یا بسم اللہ فی اولہ و آخری کہہ لے. اور ویسے بہتر تو یہ ہے کہ جب دسترخوان پہ بیٹھ کے مل کر کھائیں تو اس وقت جو ہے بلند آواز سے گھر والے پڑھ لیں تاکہ سب کو یاد آ جائے، بچوں کو بھی یاد آ جائے، جو بھول گیا اسے بھی یاد آ جائے، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے. اچھا ماحول.